تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد جب آپ ثنا پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ نماز کی امامت کروا رہے ہیں، مقتدی نے تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھنا ہوتا، تو عوام الناس تعوذ اور تسمیہ پڑھنے میں بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ان غلطیوں کی نشاندہی کی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ درست پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر میں بھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ اسے لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو پہلے آپ دیکھیں کہ اسے درست پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، تو وہ آپ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اس کا پڑھنے کا درست طریقہ ہے۔ اب غلطیاں کیا کی جاتی ہیں وہ آپ ذرا توجہ سے دیکھیے کہ اعوذ، یہاں پر یہ غلطی کی جاتی ہے، اعوذ پڑھتے ہیں، عام لوگ کیا پڑھ جاتے ہیں، اعوذ، یعنی کہ یہ حمزہ ہے، اس کے بعد عین ہے جو کہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، تو اس کی ادائیگی بھی وہ حمزہ کی ہی طرح کر جاتے ہیں، گویا کہ اس کو بھی وہ حمزہ پڑھ دیتے ہیں، تو اس طرح معنی بالکل بدل جاتا ہے۔ اعوذ، اعوذ، عین پڑھیں گے، اور یہ یہاں پر یہ حرف ہے ذال، تو اس کو بعض لوگ اعوذ پڑھتے ہیں، زا پڑھتے ہیں، تو آپ جب ذال کی جگہ زا پڑھ دیں گے پھر بھی معنی بدل جائے گا، تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر زا نہیں پڑھنا بلکہ ذال پڑھتا ہے، اعوذ۔ پھر یہاں پر یہ مسٹیک کی جاتی ہے باللہ پر، لفظ یہ جو ہے اس یہاں پر مسٹیک ہوتی ہے باللہ، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، باللہ یہ درست ہے۔ پھر یہاں پر جو غلطی کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ باللہ ہے نہیں ہے بلکہ ہی پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد من الشیء، من الشیء، طا، یہ طا، اس کو طا موٹی وا سے پڑھنا ہے، اگر آپ نے باریک وا سے پڑھا تو یہ تا بن جائے گا اور معنی بدل جائے گا، تو من الشیطان، را، را پر تشدید ہے اور تشدید والے حرف کو جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں، نر، تھوڑا سا را کی ادائیگی میں تکرار پیدا ہوگا، نر، جیم۔ پھر میں دوبارہ اس کو پڑھ دیتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یاد رکھیں نماز ایک اہم فریضہ ہے، اور اس فریضے کو شروع کرتے ہی جب ہم تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی کہ ہم اس فریضے کو شیطانی وساوس سے بچ کر اس کو ادا کر سکیں، تو اس لیے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو جب اگر کوئی نمازی اس کا تلفظ ہی صحیح نہیں کرے گا تو وہ اللہ کی پناہ میں کیسے آ پائے گا؟ تو اس نے تو اللہ کی پناہ مانگی تھی لیکن وہ مانگ کچھ اور بیٹھا، وہ تلفظ ہی اس کا غلط ہونے کی وجہ سے معنی ہی بدل بیٹھا، تو اس لیے جب نماز کے شروع میں اتنی بڑی غلطی ہو جائے گی تو شیطان سے ہمیں پناہ کیسے ملے گی؟ تو اس لیے آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ تلفظ کی ادائیگی کس قدر ضروری ہے اور یہ قرآت کی جان ہے۔ اس کے بعد تسمیہ، تسمیہ کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس کا درست لفظ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ درست لفظ ہے۔ لیکن یہاں پر عوام الناس کیا غلطیاں کرتے ہیں، یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور اہم بات یہ بتا دوں کہ تعوذ اور تسمیہ کی نماز میں شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھنا نماز میں، تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں پڑھنا سنت ہے، اور پہلے تعوذ پڑھنا پھر تسمیہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے، دونوں کو آہستہ آواز سے پڑھنا یہ بھی سنت ہے، اور جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں
تو یہ چونکہ دونوں قرات کے تابع ہیں، اس لیے مقتدی امام کے پیچھے تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھیں گے۔ اور ایک صورت اس کی یہ بھی ہے کہ اگر آپ امام کے ساتھ جماعت میں تاخیر سے شامل ہوئے ہیں، پہلی رکعت نکل گئی یا دوسری نکل گئی، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ تعوذ اور تسمیہ جب آپ بقیہ اپنی نماز ادا کریں گے تو اس میں آپ یہ پڑھیں گے۔ اور ایک سنت اس کی یہ بھی ہے کہ تعوذ اور تسمیہ صرف پہلی 2 رکعت میں دونوں پڑھیں گے، اور اس کے بعد جتنی بھی رکعتیں ہوں گی صرف تسمیہ پڑھنا سنت ہے۔ تعوذ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئیے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں عوام الناس سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کی نشاندہی بھی کرتا ہوں، اور پھر انہیں درست پڑھنے کا طریقہ بھی آپ سمجھیے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ یہ یہاں پر را ہے، اس کو ایک تو موٹی وا سے پڑھیں گے، دوسرا اس کو جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر آگے ہا ہے، بعض لوگ یہ ہا کو بھی واضح نہیں کرتے، بسم اللہ الرحمن، ہا کو ویسے ہی وہ کھا جاتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ ہا کو بھی واضح کریں، اور یہ الرحمن میں جو ہا ہے اس کو بھی واضح کرنا ہے۔ جو لوگ اس کی ادائیگی صحیح نہیں کرتے تو وہ یہ 2 آنکھوں والی ہا پڑھ جاتے ہیں، حالانکہ ہا، یہ ہا اور اس کی ادائیگی میں بہت زیادہ فرق ہے، تو وہ ہمیں فرق واضح کرنا چاہیے۔ اگرچہ یہ دونوں قریب المخرج حروف ہیں لیکن ان کا فرق واضح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، الرحمن الرحیم، تو یہاں پر را کا جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کو جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، اور نررحیم پڑھتے ہیں یہاں پر بھی، تو اس کو بھی آپ نے درست طریقے سے کیسے پڑھنا ہے؟ نررحیم، یہاں پر بھی ہا کی ادائیگی آپ کریں گے۔ اگر یہ آپ نے ہاں پڑھ دیا تو بھی اس کا معنی بدل جائے گا، اور آپ نے کہنا یہ تھا کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحمت والا ہے، لیکن جب آپ اس کا تلفظ غلط پڑھ جائیں گے، درست ادائیگی نہیں ہوگی، تو اب یہ اللہ کے نام سے بھی آپ کا آغاز نہیں ہو پائے گا۔ تو اس لیے آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور قرات میں جتنا آپ حسن پیدا کر سکتے ہیں اس کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کی قریبی جو مسجد ہے وہاں کے امام صاحب سے یا کسی قاری صاحب سے جو صحیح العقیدہ سنی ہوں ان سے آپ وقت لے کے اپنے مخارج کی درستگی کیجئے، یا اگر آپ مجھ سے آن لائن پڑھنا چاہیں تو یہ بھی آپ کے پاس موقع ہے، آپ آن لائن بھی اس کی کلاس لے سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں کامل طریقے پر نماز کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔